الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ قبل سے تکریم معزز و مکرم سامعین، سورۃ البقرہ آیت نمبر 132 آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیت کریمہ سے ما قبل اللہ تبارک و تعالی نے ملت ابراہیمی کو اختیار کرنے کی ترغیب دی، یعنی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت کو اختیار کرنے کی ترغیب دی، اور جو بھی اس سنت سے اس ملت سے اعراض کرے اس کو اللہ تبارک و تعالی نے بے وقوف قرار دیا، اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو دنیا اور آخرت کے اعتبار سے کامیاب ترین شخصیت قرار دیا۔ پھر ان کے کامیاب ہونے کی وجہ کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب بھی انہیں اپنی تابعداری فرمانبرداری کا حکم دیا تو قال اسلمت لرب العالمین، تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رب کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ ہر معاملے کے اندر انہوں نے اپنی خواہشات کو، احساس کو، جذبات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے اوپر قربان کر کیا۔ اس کے صلے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ان کے مقدر فرمائیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر وہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ جو بین الاقوامی شخصیت ہے، ویسے نبی جن کے اوپر تمام کے تمام مذاہب کا اتفاق ہے، وہ ابراہیم خلیل اللہ اور ان کے پوتے سیدنا یعقوب علیہ السلام، جن کا عبرانی زبان کے اندر نام اسرائیل تھا، اور ان کی نسل کے اندر چلنے والوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا، اور بنی اسرائیل کے اندر یعنی ان کی نسل کے اندر اللہ پاک نے تقریباً 18,000 انبیاء کرام مبعوث فرمائے۔ یہ دو جلیل قدر شخصیات، جلیل قدر پیغمبروں کی وصیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرما رہے ہیں کہ ان دونوں شخصیات نے اپنی بہترین زندگی، کامیاب زندگی گزاری، اور گزارنے کے بعد دنیا سے پردہ کرنے سے پہلے جو اپنی اولادوں کو وصیتیں اور نصیحتیں فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نچوڑ اگلی آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا۔ وَوَصَّى بِهَا ابراہیم بنیہ ویعقوب، وَوَصَّى بِهَا اور وصیت فرمائی بہا اس کی، یعنی ملت ابراہیمی کے اوپر قائم رہنے کی، ابراہیم علیہ السلام نے، ببنیہ اپنے بیٹوں کو، ویعقوب اور یعقوب علیہ السلام نے، یا بنیہ ان اللہ اصطفى لکم الدین، یا بنیہ اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفى بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا ہے، لکم تمہارے لیے دین کو، فلا تموتن الا وانتم مسلمون پس تمہاری موت نہ آئے الا مگر اس حالت میں کہ وانتم مسلمون تم مسلمان ہو، تم فرما بردار ہو۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اور سیدنا یعقوب علیہ السلام کی وصیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ سابقہ دوار کے اندر بڑے لوگ اپنی زندگی کی تجربات سے اپنی اولادوں کو آگاہ فرمایا کرتے تھے، اور ان کی اولادیں اپنے بڑوں کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کامیاب زندگیاں گزارا کرتی تھیں۔ چنانچہ اسی سلسلے کے اندر انبیاء کرام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی دین جو امت کو دیا تھا، اس کے نچوڑ، اس کے لب لباب اور خلاصے کے طور پہ بسا اوقات اپنی امتیوں کو، اپنی اولادوں کو نصیحتیں اور وصیتیں فرمایا کرتے تھے۔ تو چنانچہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اور سیدنا یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولادوں کو، اپنے بیٹوں کو وصیت فرمائی، یا بنیہ اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا، لکم تمہارے لیے دین کو۔ اس سے پہلے دروس کے اندر یہ بات تفصیل کے ساتھ رکھی گئی تھی کہ دین، ملت اور شریعت تینوں علیحدہ چیزیں۔ دین وہ چیز، وہ عقیدہ، وہ نظریہ، وہ سوچ جس کے اندر تغیر و تبدل کی کسی قسم کی کوئی گنجائش موجود نہیں، کہ دور آدم سے لے کے اب تک
تمام کے تمام انبیاء کرام اور تمام کی تمام انسانیت کے لیے اس دین کے اوپر کاربند رہنا، اس دین کے مطابق اپنے نظریات کو بنانا ضروری ہے، اس کے اندر تغیر و تبدل کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو وہ دین جو ہم ایمانیات جس کو کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اللہ کی ذات کے اوپر، اس کے ملائکہ کے اوپر، اس کی کتابوں کے اوپر، قیامت کے اوپر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے اوپر، یہ ایسے عقائد ہیں، ایسے نظریات ہیں جن کو دین کہا جاتا ہے، اور دور آدم سے لے کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تک تمام کے تمام نبیوں کا یہی متفقہ دین تھا۔ اس کے اندر تغیر و تبدل کی کوئی گنجائش نہیں، کسی نبی کے دور کے اندر اس کے اندر تبدیلی نہیں ہوئی۔ تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اس دین کو چن لیے، یعنی یہ جو ضروری بنیادی عقائد نظریات ہیں یہ اللہ پاک نے آپ لوگوں کے لیے چن لیے ہیں، اسی دین کے اوپر، انہی نظریات کے اوپر زندگی گزارنا، اور انہی نظریات کے اوپر تم لوگوں کی موت ہونی چاہیے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، بس تمہاری موت نہ ہو الا مگر اس صورت کے اندر کہ وانتم مسلمون، تم مسلمان ہو، تم فرما بردار ہو، ان سارے کے سارے عقائد و نظریات کے مطابق خود کو ڈالنے والے ہو۔ تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، سیدنا یعقوب علیہ السلام نے امت کو یہی درس دیا کہ نیک اعمال، اچھے نظریات اپنی زندگی کے اندر لاگو رکھنا، اور اچھی نیت، خلوص نیت اور اچھے ارادے، یہ تمام کے تمام انبیاء کرام کی مرکزی دعوت کا نقطہ ہوا کرتا تھا کہ ارادہ اور نیت، بارہا آپ لوگ سن چکے انما الاعمال بالنیات، کہ دار و مدار تمام کے تمام اعمال کا نیتوں ہی کے اوپر ہوا کرتا ہے۔ اگر نیت اور ارادہ درست ہوگا تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کی توفیق بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ کہ انسان کو اللہ پاک نے مجبور محض نہیں بنایا، ایسا نہیں بنایا کہ اس کو مجبور کر دیا کہ یہ نماز کی طرف آئے گا، مجبوری ہے اس کی کہ اس نے نہیں آنا ہے۔ جس نے نہیں آنا تو یہ نہیں کہ اللہ پاک نے اس کو مجبور کر دیا تھا کہ آپ نے مسجد کے اندر نہیں آنا، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو مختار بنایا ہے، کسی نہ کسی درجے کا اختیار عطا فرمایا۔ اس اختیار کے پیش نظر اگر انسان چاہے تو نیکی کی طرف آ جائے، چاہے تو کفر کی طرف چلا جائے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو بندہ اس اختیار سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مومن بن جائے تو اس کی مرضی، اور جو اس اختیار سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کافر بن جائے اس کی مرضی۔ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ڈیل دے رہے ہوتے ہیں، آزمائش ہے، اور دونوں کے دونوں راستے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے کھول کے رکھ دیے، فہدیناہ النجدین، کہ اللہ پاک نے دونوں کے دونوں راستے اس کے لیے کھول کے رکھ دیے۔ جس راستے کے اوپر بھی وہ جائے گا تو اس کو وہی چیز ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نولیہ ما تولیٰ، کہ جس نے جس طرف بھی رخ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح کا معاملہ اس کے ساتھ کر دیں گے۔ تو اچھی نیتیں، اچھے ارادے انسان کو اچھے اعمال کی توفیق دیتے ہیں۔ ہم خود سوچیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس محلے کے اندر آباد تھے، انہوں نے مغرب کی نماز اور اذان کی آواز اپنے کانوں کے ساتھ سنی، لیکن سننے کے باوجود ان کے دل کے اندر نماز کا ارادہ اور خیال پیدا نہیں ہوا۔ جب پیدا نہیں ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نماز کی توفیق بھی نہیں دی۔ لیکن الحمدللہ جن کے دل کے اندر ارادہ پیدا ہوا، نیت پیدا ہوئی کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نیت اور ارادے کے پیش نظر اس کو اس عبادت کی توفیق بھی دے دی۔ اب اس کا مطلب یہ ہرگز یہ نہیں کہ جو نماز کو نہیں آئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جبراً روک دیا تھا، ایسی بات نہیں۔ اللہ پاک نے اختیار دیا ہوا تھا، اس اختیار سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے نیتیں نہیں کی تو ان کو توفیق نہیں ملی۔ جس نے نیت کی، جس نے ارادہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو توفیق دے دی۔ یہ نیت اور ارادہ اتنی اہم چیز ہے، اتنی اہم چیز، اسی کے پیش نظر ہمیشہ ہمیشہ مومن جنت میں اور ہمیشہ ہمیشہ کافر جہنم میں جائے گا۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ دیکھیں یہ 60-70 سالہ زندگی جس کے اندر کافر بھی زندگی گزار رہا ہے اور مسلمان نے بھی اوسطاً اتنی ہی زندگی گزاری ہے۔ ایک اہل ایمان مسلمان تھا، اس نے 60-70 سالہ زندگی گزاری، 60-70 سالہ زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے، اس کے طریقہ کار کے اوپر چلنے کے سے تہیہ کر لیا تھا، تو اس نے اسی انداز کے ساتھ زندگی گزاری اور اس کی آخر میں موت آ گئی، اسی ایمان کے اوپر وہ دنیا سے چلا گیا۔ دوسرا کافر تھا، اس نے 70 سال یا 60 سال جو اس کو زندگی ملی، اس نے انکار کیا، ارادہ رکھا کہ میں نے اللہ کو نہیں ماننا یا اس کے نبی کو یا اس کے کلام کو نہیں ماننا۔ اسی اندازے کے ساتھ وہ 60-70 سال دنیا کے اندر رہا، پھر اس کے بعد اس کی موت آ گئی۔ اب انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ جس نے 70 سال یا 60 سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابعداری فرما برداری کی، اس کو صلے کے اندر 60-70 سال کی جنت دے دی جاتی، یا اس کے ڈبل دے دی جاتی، یا 2 گنا یا 10 گنا کا انعام دے دیا جاتا۔ اور جس نے 60-70 سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی،
اس کو اتنے ہی سال جہنم کے اندر جلا دیا جاتا۔ انصاف کا تقاضا تو یہی تھا، لیکن اس کے باوجود ہم قرآن کریم کے اندر بارہا پڑھتے ہیں کہ خالدین فیہا ابدا، کہ جو مسلمان ہیں ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے، اور کافروں کے بارے میں خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ تو ہمیشہ کی صرف اور صرف نیتوں کے ساتھ علماء نے فرمایا وابستہ ہے۔ بے شک کافر نے 60-70 سال گناہ کیے، 60-70 سال انکار کیا، لیکن اس کی نیت یہ نہیں تھی کہ میں نے صرف اور صرف 60-70 سال اس دنیا کی زندگی اللہ کا انکار کرنا ہے، بعد کے مرنے کے بعد میں نے اللہ کو مان لینا ہے، اگلے جہان کے اندر میں اللہ کو مانتا رہوں گا۔ ایسی کسی بھی کافر کی نیت نہیں ہوتی، اور مسلمان کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ میں یہ جتنی میری دنیا کی زندگی ہے میں اتنا ہی اللہ کو مانتا ہوں، بعد کے ادوار کے اندر میں اللہ کو نہیں مانتا، ایسی بات نہیں ہوتی۔ بلکہ مسلمان جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ پاک کو ماننے کا یقین رکھتے ہیں، اور اب یہ انہوں نے نیت کی تھی، یہ ارادہ کیا تھا کہ ہمیشہ ہمیشہ میں نے اللہ کو ماننا ہے۔ اس ہمیشہ ہمیشہ والے ارادے کی نسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمیشہ ہمیشہ والی جنت دے دیں گے۔ اور جو کافر ہے اس نے ہمیشہ ہمیشہ اللہ یا اس کے دین کو نہ ماننے کا ارادہ کیا تھا، تو اس ارادے کی وجہ سے، اس کا اتنا گندا ارادہ تھا کہ اس گندے ارادے کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کا جہنم اس کی مقدر بن گئی۔ تو معلوم ہوا یہ نیتوں کا درست کرنا یہ انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہر نبی نے اس کی طرف انسانیت کو بلایا۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام، ابراہیم خلیل اللہ نے بھی یہی دعوت دی کہ اللہ پاک نے جو تم لوگوں کو دین دی ہے وہ چنا ہوا دین ہے، اس کے مطابق خود کو ڈال لو، ہمیشہ ہمیشہ اپنے آپ کو اس کے مطابق بنانے کی کوشش کرو۔ تمہاری موت آئے تو اس انداز کے ساتھ آئے کہ فلا الا وانتم مسلمون، تم مسلمان ہو، کہ موت جب آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے کے اوپر ہوا کرتا ہے، کہ بندے کا خاتمہ جیسا ہوگا اس کا دار و مدار اس کے اعمال کا، ساری کی ساری چیزوں کا اس کے خاتمے کے اوپر ہے۔ خاتمہ اس کا اچھا ہے تو اس کے اعمال بھی اچھے سمجھے جائیں گے، خاتمہ ہی اس کا خیر کے اوپر نہیں ہوا، شر کے اوپر ہو گیا، نعوذ باللہ کفر کے اوپر ہو گیا، تو پھر اس کے سارے اعمال ہی اکارت ہو جائیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من مات علی شیء بعث اللہ علیہ، جو بندہ جس چیز کے اوپر اس کی موت آئے گی بعث اللہ علیہ، اسی چیز کے اوپر اس کو اٹھایا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی موت ایمان کے اوپر لائے، اور اسی ایمان کے ساتھ رب ذوالجلال ہم لوگوں کو دوبارہ اٹھائے۔ تو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے یہی والی نصیحت، اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی اولادوں کو یہی والی نصیحت کی تھی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے مشہور و معروف قرآن کریم کے اندر بارہا ان کا تذکرہ آیا، سیدنا اسماعیل علیہ السلام، سیدنا اسحاق علیہ السلام۔ لیکن اس کے علاوہ بھی تاریخ کی کتابوں کے اندر حوالے ملتے ہیں، مدین مدائن وغیرہ آپ کی اولادیں تھیں، آپ کے بیٹے تھے۔ کچھ تاریخی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے 4 بیٹے تھے، کچھ کے اندر 5، کچھ کے اندر 7 اور 14 تک کا تذکرہ، 14 تک کی روایات اور تاریخی کتابوں کے اندر ہم لوگوں کو مل جاتی ہیں کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی 14 تک کے بیٹوں کے اشارے ملتے ہیں۔ لیکن جتنے بھی ہوں انہوں نے بے بنی اپنے بیٹوں کو وصیت فرمائی۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد، ان کے 12 بیٹے جن کا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر بھی فرمایا، ان 12 بیٹوں کو انہوں نے نصیحت فرمائی۔ تو بیٹوں کو نصیحت کر کے ساری کی ساری امت کو خطاب کرنا مقصود ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت کریمہ کے اندر سیدنا یعقوب علیہ السلام کی پھر آخری وقت کے اندر وصیت کو اللہ پاک دوبارہ علیحدہ سے بیان فرما رہے ہیں، اور علیحدہ سے بیان کرنے کے اندر ایک راز مضمر تھا، چھپا ہوا تھا، کہ جو یہودی تھے وہ کئی 100 سالوں سے یہ پروپیگنڈا کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام جب دنیا سے جا رہے تھے تو جاتے جاتے انہوں نے اپنی اولادوں کو، بنی اسرائیلیوں کو یہ وصیت کی تھی کہ دیکھنا ہمیشہ ہمیشہ یہودیت ہی کے اوپر قائم رہنا، یعنی مرنا تو صرف اور صرف یہودی ہو کے مرنا، کسی اور مذہب کو اختیار نہیں کرنا۔ تو یہودیت کے اوپر قائم دائم رہنے کی دعوت سیدنا یعقوب علیہ السلام دے رہے تھے، اور اسی انداز کے اوپر مرنے کی ترغیب انہوں نے دی تھی۔ یہ یہودیوں کا دعویٰ تھا، یہ یہودیوں کا پروپیگنڈا تھا، ان کی ایک چال تھی اپنی یہودیوں کو ایمان سے دور کرنے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چال سے پردے کو اٹھایا، اور اس آیت کریمہ کے اندر سیدنا یعقوب علیہ السلام کے دنیا سے جانے کی وصیت کو اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، ام کنتم، کیا تم موجود تھے، ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کے اوپر موت حاضر کر دی گئی، یعنی جس وقت یعقوب علیہ السلام کے اوپر موت کا پروانہ آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہودیوں کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں کیا تم اس وقت کے اندر موجود تھے کہ تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ یہودیت کے اوپر قائم رہنا،
کیا تم اس وقت موجود تھے؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ان کی وصیت کو بیان فرمایا کہ انہوں نے اپنے بیٹوں سے سوال جواب کی صورت کے اندر وصیت کی تھی۔ اذ قال لبنیہ، جب سیدنا یعقوب علیہ السلام نے لبنیہ کہا اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون من بعدی، ما تعبدون تم کس کی عبادت کرو گے، من بعدی میرے بعد۔ قالو، تو سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولادوں نے، ان کی بیٹوں نے متفقہ طور پہ کہا، نعبدو ہم عبادت کریں گے، الہک آپ کے الہ کی، آپ کے خدا کی، و الہ آبائک اور آپ کے آباء و اجداد کے الہ کی، جو آپ کے باپ دادا ہیں ان کا جو الہ تھا ہم اس کی عبادت کریں گے۔ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام جو آپ کے آباء و اجداد تھے، ہم ان کے الہ کی عبادت کریں گے۔ الہ واحد، وہ الہ کون سا ہے؟ الہ واحد، ایک ہی الہ ہے، یعنی آپ کا الہ، آپ کے آباء و اجداد کا الہ، تمام کے تمام کا الہ ایک ہی الہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم لہو اس ہی کے لیے مسلمون مسلمان رہیں گے، فرما بردار رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کی وصیت کو بیان فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے سوال کیا تھا دنیا سے پردہ کرنے سے پہلے کہ میرے جانے کے بعد تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے صراحتاً، اشارتاً نہیں، صراحتاً ارشاد فرمایا تھا، ہم آپ کے آباء و اجداد کے، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے الہ، اور الہ بھی وہ الہ واحد جو ایک ہی الہ تھا، اس وحدہ لا شریک کی ہم پیروی کریں گے، عبادت کریں گے، اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں کریں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ہم اسی کے لیے مسلمان ہوں گے، اسی کے لیے فرما بردار ہوں گے۔ تو انہوں نے تو فرما برداری کا، مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا تھا، نہ کہ یہودیت کا دعویٰ کیا تھا۔ تو یہودیوں کا اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ تو یہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، یہودیوں نے تو کہا تھا اتخذوا بنا لو احبارہم اپنے علماء کو، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اور اپنے پیروں کو، اربابا من دون اللہ اللہ کے سوا خدا بنا لو، الہ بنا لو۔ تو ان کا عقیدہ، ان کا نظریہ تو یہ تھا کہ اللہ کے سوا جو ان کے علماء ہیں یا جو ان کے پیر اور مرشد ہیں وہ بھی خدا ہیں، تو وہ ان کو بھی خدا سمجھتے تھے، ان کو بھی خدائی جیسا معاملہ ان کے ساتھ بھی کیا کرتے تھے۔ تو ان کے اندر تو شرک والی بات تھی، توحید والی تو بات تھی ہی نہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے تو اپنی اولادوں کو توحید کا درس دیا تھا، ایسا عقیدہ، ایسا نظریہ بنایا تھا کہ خود انہوں نے یہ تائید کی تھی کہ ہم ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی۔ تو اللہ پاک نے اس آیت کریمہ کے اندر یہودیت کی سوچ کی نفی فرما دی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بات کی نفی فرمائی کہ جو یہودی صرف اور صرف سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی کے اوپر چلنے والے ہیں، ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے نعوذ باللہ، عیسائی کہتے تھے کہ وہ عیسائی تھے نعوذ باللہ، تو ان کو اپنا کہہ کے ان کی طرف نسبت کر کے اور اسی کے اندر اپنے آپ کی کامیابی سمجھتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس سوچ کی بھی نفی فرمائی، فرمایا تلک امۃ قد خلت، تلک امۃ یہ ایک امت تھی، یہ ایک جماعت تھی، قد خلت تحقیق گزر چکی، وہ انبیاء کرام کی، وہ برگزیدہ لوگوں کی، ابراہیم علیہ السلام کی، اسماعیل علیہ السلام کی، اسحاق علیہ السلام کی، ان پاک لوگوں کی ایک جماعت تھی، قد خلت جو گزر چکی ہے، لہا ما کسبت انہی کے لیے تھا، ما کسبت جو کچھ انہوں نے کمایا، جتنے اچھے اعمال کیے ان کے لیے تھے، تو انہوں نے اپنے اعمال کیے تو وہ اعمال انہی کے لیے تھے، یہ نہیں کہ وہ اچھے تھے تو ان کی طرف ہم نسبت کر لیں، اعمال نہ کریں تو ہم بھی اچھے ہو جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ صرف اور صرف نسبتیں کرنے سے بخشش نہیں ہوا کرتی، نسبت کرنے کے بعد پھر اس نسبت کی لاج بھی رکھنی پڑتی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا لہا ما کسبت ان کے لیے وہی کچھ ہے جو انہوں نے کسب کیا، جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا کسبتم اور تمہارے لیے وہ کچھ ہے ما کسبتم جو کچھ تم کما رہے ہو، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَا تُسْأَلُونَ اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ جو کچھ وہ کرتے تھے، یعنی جو کچھ وہ کرتے تھے اس چیز کا سوال تم سے نہیں کیا جائے گا، تم سے باز پرس ہوگی تو تمہارے اعمال کے بارے میں ہوگی، نہ کہ ان کے اعمال کے بارے میں کہ وہ اچھے تھے ہماری بھی بخشش ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوگا کہ بھوک لگی ہوئی ہو بیٹے کو، باپ دودھ پی لے، باپ کھانا کھا لے تو بیٹے کی بھوک مٹ جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو گنہگار ہم لوگ ہوں اور باپ دادا نیک ہوں، آباء و اجداد اچھے ہوں، ہم ان کی طرف نسبتیں کریں اور بخشش ہماری ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، جو گناہ کرے گا تو بوجھ اس کے سر ہوگا، جو نیکی کرے گا تو نیکی کا جزا اس کے سر ہوگی، نہ کہ اس کی اولادوں کے سر ہوگی۔
تو سیدنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی والی باتیں ہم لوگوں کو بتلائیں کہ صرف اور صرف نسبتوں کے اوپر نہیں چلنا کہ ہم فلاں خاندان کے ہم سید ہیں، ہم فلاں ذات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ہمارے بڑے، ہمارے آباء و اجداد، ہمارے بڑوں کے اندر بڑے بڑے اولیاء گزرے، لہٰذا ہماری نسبتیں تو ایسے لوگوں کے ساتھ ہیں، ہماری بخشش ہو چکی ہے، ہم اعمال کریں یا نہ کریں ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں انہی لوگوں کے ساتھ نسبتیں کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے جو رائے حق کے اوپر تھے، وہ دین حنیف کے اوپر تھے، ملت ابراہیمی کے اوپر تھے۔ ان پاک شخصیات کی طرف اللہ پاک ہمیں نسبت بھی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان جیسے اعمال اختیار کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اکیلی نسبتوں سے بخششیں نہیں ہوا کرتی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا